اپنے بارے میں وصیت کی ہے, اچھا ہوا آ گیا سامنے. اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں, مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا, پتہ ہے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, زخمی ہو جاتے ہیں نا, لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں. بل تمہارا باپ دے گا پھر, یہ بتا دوں میں. ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی فائرنگ ہوئی کراچی میں, اللہ سب کو بچا کے رکھے, عافیت سے رکھے, زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ. تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا, یہ میں بتا دوں. کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا, جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا, وہ عذاب ہے بھائی. یہ ہسپتالوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں, جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں, لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں بھائی, وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے. سمجھ میں, تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. کیوں یار ایسا, پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم, ٹھیک ہے نا. ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں, لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی. میں چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں, ٹیسٹ ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں. اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے. لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا, تو الٹیاں شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے, فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, MRI کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دماغ کا MRI, سوری CT اسکین تھا, یہ پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ اسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ, MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے, ہم جا رہے ہیں وہی والی FX پہ نا, وہی جس کو آتا ہے یار, تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا آغا خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا, کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں, دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا, میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے. میں نے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی. میں نے کہا میں کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسے تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور اب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی, ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. میں نے مجھے غصہ, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہماری حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. میں تو یہ میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں
قبول ہے. وہ مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا. علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا